گڈ مارننگ. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ایک نئی صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج خدا کی خاص محبت میں آپ کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے. یہ زبور خدا کی محبت کے بارے میں خدا کے بندہ داؤد نے لکھا ہے. اور شروع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ داؤد کی خدا کے ساتھ قربت اور داؤد کا خدا کے ساتھ گہرا تجربہ، جو زندگی کا تجربہ ہے، یہ اس کا نچوڑ ہمیں نظر آتا ہے. اور داؤد جو اپنی ارلی ایج میں، یعنی جو وہ لڑکپن میں جب وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس وقت سے لے کے اور اب ایک میچورٹی کی طرف بڑھتا ہوا خدا کی پہچان کے تجربے کرتا کرتا اب اس مقام پہ پہنچا ہے کہ خدا کی قربت کا تھوڑا سا احساس اسے ہونے لگا ہے کہ خدا کیسا ہے. تو جب اسے خدا کی محبت میں گہرا تجربہ ملا تو پھر اس نے اس زبور کو لکھا کہ خدا کی محبت انسانوں کے لیے کیسی ہے. اس لیے زبور 103 کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو. ایک ادنا سا شخص، یعنی ایک ایسا انسان جس کو خدا نے کریٹ کیا ہو، وہ کس طرح خدا کو مبارکبادی دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو مبارکبادی جو خدا ان کو مبارک کہے، اس سے مراد جب ہم ایک دوسرے کو گاڈ بلیس یو لکھتے ہیں نا، خدا آپ کو برکت دے، خدا کو برکت، تو یہ وہ برکت نہیں ہے. اس سے مراد، خدا کو مبارک کہنے سے مراد ہے کہ وہ جو خدا ہمارا کریٹر ہے، وہ خدا جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خدا جو اپنی ساری برکتوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس خدا کی پرستش کرنا، اس خدا کے شکر گزاری کرنا، اور اس خدا کے شکر گزاری کرنا نہ محض ہونٹوں سے بلکہ آپ کی روح، جان، بدن، لکھا ہے جو کچھ مجھ میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا ہی عزت، قدرت، تمجید، حمد اور ستائش کے لائق ہے. یعنی جو کریٹر آف یونیورس ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. داؤد اس نتیجے پہ اپنی زندگی کے میچورٹی میں پہنچا ہے کہ وہ اب یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میری جان تو خداوند کو مبارک کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو کچھ مجھے ارد گرد نظر آتا ہے، میرے اندر نظر آتا ہے، میرے باہر نظر آتا ہے، یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا، یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے. اگر وہ مجھ پر اپنے کرم کی نگاہ نہ کرتا تو میں محض ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک نوجوان ہی رہ جاتا، لیکن اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. اس لیے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، ہاللیلویا، اور جو کچھ مجھ میں اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. پھر اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. دیکھیے، دوبارہ خداوند کے سپریم گاڈ ہونے کا اس کی روح میں دعویٰ ہے، اور پھر جتنی بھی نعمتیں خدا نے، برکتیں اسے دے رکھی، کہتے ہیں اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، یعنی بھول نہ جا. آج یورپ میں دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اور اتنی نعمتیں، برکتیں کثرت سے خدا نے ان کو دے رکھی ہیں، دنائی دے رکھی ہے، حکمت دے رکھی ہے، وسائل دے رکھے ہیں، چیزیں دے رکھی ہیں. آپ یقین مانیں، جس ملک میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خالص دودھ پیتے ہیں، خالص دہی کھاتے ہیں، خالص جو ہے وہ شہد لیتے ہیں، اور خالص انڈے کھاتے ہیں. آپ اندازہ کریں، جو چیز آپ کے روح، جان، بدن کے لیے درکار ہے کہ وہ تندرست رہے، وہ سب کچھ یہاں پر ملتا ہے.
تو پھر داؤد کیا کہہ رہا ہے, اس نے کنکلوژن کیا نکالی ہے کہ جب خدا ہمیں کسی نعمت سے فراموش نہیں کر رہا تو اس سے بدلے میں ہم نے کرنا کیا ہے, خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. یہ اس نے کنکلوژن نکالا, یہ اس کا حل نکالا اس نے, جب اس نے خدا کو ایکسپیرینس کیا, تجربہ سے معلوم کیا ہے. اور یہ بات باقاعدہ عبرانیوں کے خط میں لکھی ہے, تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کیسا مہربان ہے, ہاللیلویہ, کیسا پیار کرنے والا خدا ہے. پھر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے. دیکھیں اگلی بات ایک اور بڑی خاص اور غور طلب ہے. نہ صرف وہ ہماری بدکرداری کو بخشتا ہے بلکہ ہماری بیماریوں سے بھی, تھوڑی بہت ہی بھی نہیں, تمام بیماریوں سے ہمیں کیا کرتا ہے, شفا بخشتا ہے. ایسا کون سا معبود ہے؟ دیکھیں ماں باپ بھی ہمارے ہیں, وہ ہمیں اچھا کھلا تو سکتے ہیں لیکن ہماری بدکاری بھی نہیں بخش سکتے اور ہمیں بیماریوں سے شفا بھی نہیں دے سکتے. وہ اچھے ہمیں سہولتیں مہیا کر سکتے ہیں, وہ اچھے وسائل ہمیں دے سکتے ہیں, نہ تو ہمیں مردوں سے زندہ کر سکتے ہیں, نہ ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دے سکتے ہیں, اور نہ ہی ہماری بد کرداری سے ہمیں جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. ان ساری باتوں کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے, یا ایسے خدا کی ضرورت ہے, یا ایسی مافوق الفطرت قدرت کی ضرورت ہے جو اس میں ہماری مدد کرے, اور اس میں صرف اور صرف یہوہ پاک خدا ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. یعنی وہ جو اس یونیورس کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. یہی بات دیکھیں میں ابھی کہہ رہا تھا, نہ صرف وہ بدکاری سے ہمیں بچاتا ہے, بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے, بلکہ ہمیں ہلاکت سے بھی, ہمیں موت سے بھی کیا کرتا ہے, بچاتا ہے. اور لکھا ہے وہ تیری سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. اور یہ جو تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ نے خدا نے آلریڈی کر دیا ہے. ہاللیلویہ. اور خدا کی محبت ہے, خدا کی محبت کا اظہار یوحنا کے انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں ہو چکا ہے. جو خدا کی محبت کا اظہار یہاں خدا کا بندہ داؤد کر رہا ہے, اس کا آلریڈی خدا نے مظاہرہ 2400 سال پہلے اس سرزمین کے اوپر کر دیا ہے. اور وہ یہ تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ جو لکھا ہے ہلاکت سے بچاتا ہے, اس نے نہ صرف ہمیں ہلاکت سے بچایا بلکہ زندگی بھی نہیں دی بلکہ ہمیشہ کی زندگی بخش دی ہے. اور اس نے ہمارے سروں پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھ دیا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اس کی محبت کا, اس کی رحمت کا تاج اب ہمارے سروں پر سجا دیا ہے, اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں, جیسے وہ کنگ آف کنگ ہے, اس نے کہا تم بھی بادشاہی کے فرزند ہو. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. پھر وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے. عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے کیا کرتا ہے, اسودہ کرتا ہے, کثرت سے تمہیں دیتا ہے. پھر عقاب کی مانند اثر نو نوجوان بناتا ہے. ہاللیلویہ. عقاب کی مانند اثر نو جوان بناتا ہے. یہ بھی دیکھیں برکت کی بات ہے. آپ کو زور وہ دیتا ہے, آپ کو قوت وہ دیتا ہے, آپ کو تندرستی وہ دیتا ہے, آپ کی حفاظت وہ کرتا ہے, آپ کو اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور اسودہ وہ کرتا ہے. تو پھر پہلی آیت کا حق تو بنتا ہے نا, اے میری جان خدا ان کو مبارک, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. وہ کون ہے قدوس نام جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا, جس کو اب خدا نے اس لاز المحبت کے وسیلہ سے خدا کی قدرت تک محدود نہیں رہنے دیا, بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ اس نے ہمارے ہلاکت سے نکال کر ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے. That's a point. ہاللیلویہ. خدا ان سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے جو زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. سنیے, ان کو خداوند کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے اور خداوند سے عدالت کروائیں. اور جب آپ خداوند سے عدالت کروائیں گے تو خداوند صداقت اور عدل سے اپنی عدالت کرتا اور ہمیں مظلوموں کے ہاتھ سے بچاتا ہے. اس نے اپنی سب راہیں, اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے. اس لیے خداوند رحیم و کریم ہے,
خداوند رحیم و کریم ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا. یعنی خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ اس نے اپنا رحم اور اپنا فضل ہم پر جاری کر دیا ہوا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے خدا سدا جھڑکتا نہ رہے گا، ڈیفینیٹلی خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ ہمیں قبول کر لیا ہے. اور پھر 10ویں آیت میں لکھا اس نے ہمارے گناہوں کے معافک ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کی ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہم پر جو وہ سپریم ہے، جو ہم پر حکومت کرتا ہے اور اس کی حکومت کے نیچے تابعداری اور فرمانبرداری کے ساتھ رہتے ہیں. خدا ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے جو ہے وہ پیش آتا ہے اور خدا انہیں سدا جھڑکتا نہیں رہتا، بلکہ خدا ہمیشہ ان پر اپنے شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھتا ہے. پھر کلام میں لکھا ہے 12ویں آیت میں جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے اس نے ہماری ساری خطائیں ہم سے دور کی ہیں. سنیے یہاں پر ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. جب خدا ہمیں معاف کرتا ہے تو پھر پورے دل سے خدا نے ہمیں معاف کیا ہے. خدا نے پورے دل سے ہماری خطاؤں اور ہمارے تمام روگوں کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صلیبی کفارے کے اندر معاف بھی کیا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ پورب اور پچھم جس طرح دور ہے اس طرح خدا نے ہمارے گناہ بھی وہاں پر پھینک دی اور خدا انہیں کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے. پھر لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں بھی ایز اے باپ ہونے کے ناطے جو روحوں کا باپ ہے، ہاللیلویہ. ہم جسمانی باپ کی بات کر رہے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی روحانی یعنی روحوں کا باپ بھی ہم پر باپ کی طرح ہی ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شریر سے واقف ہے. اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے، کیونکہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی. لیکن خدا ان کی شفقت سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے. ہاللیلویہ. خداوند ہماری شریر سے واقف ہے. اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں اور اس لیے انسان کی عمر ایک گھاس کی مانند ہے اور جنگلی پھول کی طرح وہ کھلتا ہے اور اس طرح پھر وہ مرجھا جاتا ہے. لیکن خداوند کی صداقت یعنی اس کی سچائی جو ہے، جو وہ سچا خدا ہے، وہ نسل در نسل خدا ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے. یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں. نمبر 1 ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور نمبر 2 اس پر عمل کرنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے کہ خدا کے ساتھ اگر ہم نے اس کے بھلائی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اگر خدا کی قدرت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اگر خدا کی چنگائی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اگر خدا کی صحت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اگر خدا کی زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تو اس پہ 18ویں آیت میں بہت خاص بات ہے. ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے. دیکھیے خداوند کا تخت تو آسمان پر ہے لیکن اس کی سلطنت سب پر مسلط یعنی سب پر قائم ہے، اور وہ اس کے بیٹے یسوع مسیح میں خدا نے یہ کام 19ویں آیت میں کر دیا. جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کے صلیب کے اوپر ایک کتاب لگایا گیا تھا، ایک بورڈ لکھ کے لگایا گیا تھا. اس پہ لکھا تھا یسوع مسیح ناصری یہودیوں کا بادشاہ. تو یہ جو بادشاہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جو قوموں کا بادشاہ بننے والا تھا، اس بادشاہ کی بادشاہی کے تسلط کے نیچے رہنے والے لوگ ہی خدا کی جو ہے وہ محبت میں اور گہرے میں اتر سکتے ہیں. اس لیے
ہم اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت کے نیچے ہیں، اور اس کے قوانین کے نیچے، اور اس کے قوانین کے نیچے رہ کر ہمیں اس کی کے عمل میں رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو، اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکرو سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط سے سب قوموں میں ہو۔ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے۔ یہاں پر دیکھیے، آسمانی فرشتے ہوں، آسمانی خدمت گزار روحیں ہوں، خدا کی مخلوقات ہو، عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، سب کو یہاں پر خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا وند یسوع اور اس کے بیٹے کو اور پاکرو کو مبارک ہو، سب کو، سب اس کو مبارک ہو، اور تم جو اس کی تسلط کے سب مقاموں میں ہو، یعنی اس کی بادشاہ کے کسی بھی ایریے میں تم موجود ہو، بائبل کہتی ہے اے میری جان تو خدا ان کو مبارک ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے اور اس محبت کے اس تجربے کی اسپرٹ کو سمجھیے جو داؤد کے اندر سے ہو کر مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہی ہے، اور ایک تجربے کو بیان کرتے ہوئے اس نے یہ زبور لکھا ہے کہ میں نے اپنی جان اور روح کو یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی تجھ میں ہے اس کو مبارک ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے۔